بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسئلہ جس کو بڑا ہی مشہور اور معروف جانا گیا ہے، اس مسئلے کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں، بہت سارے الزامات، بہت زیادہ اسے پیچیدہ بنا دیا گیا ہے، امت کو پریشان کرنے کے لیے، امت کے ذہن میں مختلف سوالات لانے کے لیے، امت میں بگاڑ لانے کے لیے کچھ ایسی باتیں کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے امت پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ باغ فدق۔ باغ فدق ایک مقام ہے جو مدینہ سے 3 دن پیدل مسافت پر ہے۔ وہاں باغات بڑی کثرت میں تھے۔ ایک باغ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی وہاں تھا۔ حقیقت میں یہ باغ وقف تھا، اور آپ کو یہ علم ہے کہ وقف مال کا کوئی مالک نہیں ہوا کرتا۔ ہاں، البتہ ریاست مدینہ کے امیر ہونے کے ناطے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کو اپنی تحویل میں رکھا۔ اس کی آمدن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھریلو اخراجات، اصحاب صفہ میں جو صحابہ کرام طلباء کی صورت میں موجود تھے ان کے اخراجات، یتیموں، مسکینوں اور فقراء کی ضروریات، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی میں خرچ ہوا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صدیق اکبر کی خلافت میں اس باغ کو، جیسا کہ وہ وقف تھا، صدیق اکبر نے ریاست ہی کے لیے رکھا۔ پھر یہ سلسلہ آگے چلتا گیا۔ فاروق اعظم کے زمانے میں بھی ایسا ہی رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اس باغ کو کسی کے حوالے یا تقسیم نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد زمانہ آیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جو کہ 4 سال تقریباً خلیفۃ الرسول رہے، انہوں نے بھی اس باغ کی تقسیم کے حوالے سے کوئی بات نہیں فرمائی۔ پھر روافض کذاب کی طرف سے یہ الزام لگانا، رافضی الزام تراشی کرتے ہوئے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حق تھا، یا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس کے وارث تھے، لیکن اس کو بطور وراثت تقسیم نہیں کیا گیا، جو کہ ظلم تھا، اور یہ ظلم خلفائے ثلاثہ نے کیا۔ اگر دیکھا جائے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اگرچہ وفات پا چکی تھیں، لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا تقریباً 4 سالہ دور، اس میں بھی تو اس کے تقسیم کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی۔ پھر نعوذ باللہ آپ ان کو بھی ظالم کہنا چاہ رہے ہیں۔ ان کی اولاد موجود تھی حسنین کریمین کی صورت میں۔ اگر یہ وراثت ہوتی تو حضرت علی ضرور ان تک منتقل کرتے اور ان کو تقسیم میں حصہ دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی کا حق ہوتا تو حضرت علی تو کم از کم ضرور اس حق کی تقسیم فرماتے۔ بالفرض والمحال اگر اس باغ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت مان بھی لیا جائے، یہ بالفرض میں کہہ رہا ہوں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، مان بھی لیا جائے، پھر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہمارے سامنے ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقۃ۔ ہم یہ جو انبیاء کی جماعت ہیں، یہ نہ کسی کے خود وارث بنتے ہیں، نہ کسی کو اپنا وارث بناتے ہیں۔ یہ جو ترکہ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوا کرتا ہے، اس ترکے کی تقسیم نہیں ہوا کرتی۔ تو بالفرض یہ مان بھی لیا جاتا، پھر بھی اس کی تقسیم نہیں ہونا تھی۔ ہاں، البتہ دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علم کی وراثت کو تقسیم کیا کرتے ہیں،
ला नुवर्रिसु दिरहमन वला दीनारन, दिरहम और दनानीर की अंबिया विरासत आगे नहीं चलाया करते, बल्कि इल्म की विरासत को आगे पहुंचाया करते हैं। और अंबिया के इल्म के वारिस जो तबका है, उस तबका के हवाले से ये रोजे रोशन की तरह अजहर मिन शम्स ये बात है कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा ही नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया की तालीमात और उनके इल्म के वारिस हुआ करते हैं। वो इस इल्म को आगे बांटते हैं। वजह उसकी क्या है? इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बंदे तो अल्लाह से और भी डरते होंगे, लेकिन जो ये खास तबका है उलमा का, अल्लाह ने खुद इनकी तस्दीक और तायीद फरमाते हुए ये ऐलान फरमा दिया कि बंदों में से सबसे ज्यादा डरने वाले अल्लाह से उलमाए कराम हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। और रवाफिज की किस बयानी, रवाफिज का झूठ, उनके झूठ का पलंदा जो कि हजरात सहाबा कराम पे इल्जाम तराशी करने के लिए ही है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो कि इतनी साहिब मर्तबा खातून हैं, सहाबा कराम उनके साथ जुल्म करते, ज्यादती करते। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि किसी अदना से शख्स के साथ कोई जुल्म और ज्यादती हो रही हो और सहाबा कराम की जमात में से कोई एक शख्स भी ना बोले। उनके मुतालिक तो कहा जाता है ला यखाफून लौमत लाइम, वो किसी मलामतगर की मलामत से डरा नहीं करते थे, हक बात को बबांगे दोहल बयान किया करते थे, किसी का खौफ और खतरा उनकी शान नहीं हुआ करती थी। इसलिए अगर कोई ऐसी बात होती तो सहाबा में से कोई एक शख्स तो इस पॉइंट को उठाता। आज के दौर में इस पॉइंट को उठाने वाले लोग न सिर्फ खुलफाए सलासा पे तबर्रा और इल्जाम तराशी करते हैं, बल्कि वो हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को भी मुजरिम गर्दानते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सहाबा कराम की इज्जत और उनकी नामूस के लिए जीना मरना अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल